الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلس میں سورۃ البقرہ کی وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے پاک مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اس کو بیان کیا گیا، اور حکمت اللہ رب العزت جو دیتا ہے، اور وہ حکمت جس سے آدمی کو دینی سمجھ نصیب ہوتی ہے، اس کے متعلق کئی باتیں پیش کی گئیں، اور آگے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ مال جو ہے وہ یہودیوں پر خرچ کیا جائے، اور بعض وہ کافر جو مال کے لالچ میں ایمان میں داخل ہو سکتے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو اپنے صدقہ و خیرات ان پر خرچ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مالی تنگی کی وجہ سے دین میں داخل ہو جائیں اور ان کو ایک ذریعہ بن جائے، ہدایت میں وہ آ جائیں۔ مال ان پر خرچ کرنا اس لیے تھا کہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو رکھ کر صحابہ کو حکم دیا، اور بعض وہ صحابہ جن کے ساتھ سسرالی رشتہ داریاں تھیں، مدینے کے وہ صحابہ جن کی سسرالی رشتہ داریاں یہودیوں کے ساتھ تھیں، یہودی 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے رشتہ داریاں کر رکھی تھی، سسرالی دامادی رشتہ داریاں تھیں، اب انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر خرچ کرنا بند کر دیا، مال دینا بند کر دیا۔ غریب و کمزور تھے، ایمان میں داخل ہونے سے پہلے ان پر خرچ کیا کرتے تھے، جب مدینہ اسلام کا مرکز بنا تو ان یہودیوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی نیت یہ تھی کہ تاکہ وہ تنگ آ کر ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں اتار کر بتایا، اے نبی علیہ السلام، آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر قرآن اتار دیا گیا، آپ پر جو ہے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ نبی ہیں، اس کے نشانی ان یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے اندر ہے، اس کو پڑھنے کے باوجود آپ نبی ہیں یہ معلوم ہونے کے باوجود، آپ پر اللہ کا کلام قرآن اترتا ہے یہ معلوم ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہیں، تو آپ پر ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے کوئی آدمی ایمان میں داخل ہو جائے۔ آج وہ پیسے کی بنیاد پر ایمان میں آئے گا، کل پیسے نہیں دیں گے تو وہ مسلمان اسلام چھوڑ کر چلا جائے گا، دین اسلام کا مذاق بنے گا۔ لہذا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس بنیاد پر اس کو ایمان میں داخل کریں گے تو کوئی 4 پیسے نہیں ملیں گے تو وہ ایمان چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بتایا آپ پر اللہ کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہے۔
لہذا مال جو بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اور خرچ کن لوگوں پر کریں؟ اللہ نے یہ بتایا، اللہ نے بتایا سب سے پہلے وہ مسکین اور وہ غریب جو اللہ کے راستے میں نکلے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے نکلے اور اسی اللہ کی راہ میں روک لیے گئے، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، چند مہینے گزر گئے ان پر سے اور ان کا کھانا بند ہو گیا، پینا بند ہو گیا، ایسے لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اور وہ صحابہ جو گھر بار کو چھوڑ کر مدینے میں آ کر پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جو صفہ نامی چبوترے پر رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ان کے گھر مکانات نہیں تھے، وہ وہیں رہتے تھے، ان پر خرچ کرنے کو حکم دیا گیا۔ لیکن پہلے یہ کہا گیا احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ کے محتاج ہیں، ان کی محتاجگی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے چہرے سے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ محتاج ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں شرم کی وجہ سے لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لوگ انہی کو دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند کون ہے۔ مانگنے والے کے پاس زیادہ پیسے پڑا رہتا ہے، ایک وہ آدمی ہے عزت کے خاطر مانگتا نہیں ہے لیکن دل میں وہ چاہتا رہتا ہے اللہ کہیں سے انتظام کر دے۔ ایسے آدمی کے چہرے کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کیوں پریشان ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا لا یسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر پیشانی سے پہچان لے گا، وہ ہمارے شرم کے لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے بتایا کہ دیکھو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور تم کو جو بھی تم مال خرچ کر رہے ہو، دن میں ہو کہ رات میں ہو، چھپ کر ہو کہ کھلے عام ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر بھی پہلے بات آ چکی ہے۔ بعض موقع پر جہاں پر لوگ عام طور پر دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہوں، ایسی جگہ مال کو چھپا کر خرچ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کا قصہ بھی میں نے سنایا تھا، ایک آدمی تھا رات کو نکلا، دل میں خیال ہوا صدقہ کرنا چاہیے، ایک آدمی کے ہاتھ میں صدقہ کر کے آ گیا۔ صبح گاؤں میں بات مشہور ہو گئی، فلاں ایک فلاں مالدار کے ہاتھ میں کسی نے پیسے دے دیا۔ دوسرے دن نیت کیا، اے اللہ میرا پیسہ تو اس قابل بھی نہیں تھا، اے اللہ تو میرے صدقے کو قبول فرما۔ پھر سچی نیت لے کر دوسری رات میں جا کر صدقہ کیا۔ پھر دوسرے دن گاؤں میں بات مشہور ہو گئی کہ اس نے رات کو کسی چور کے ہاتھ میں صدقہ دیا ہے۔ چھپا کر صدقہ دینا، سچے دل سے صدقہ دینا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، میٹ بچھا کر کے دعا کرا دیتے ہیں مسجد میں، مسجد میں نل لگا کر کے دعا کراتے ہیں امام صاحب سے، حضرت ہمارا نام لے کر دعا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسری رات میں بھی نیت کیا کہ بھئی صدقہ کرنا چاہیے، جا کر ایک عورت کے ہاتھ میں دیا۔ صبح مشہور ہو گیا کہ زنا کرنے والی عورت کو کسی نے صدقہ دیا ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ میرا پیسے اس قابل بھی نہیں تھا کہ زناکار کو جائے، چور کے ہاتھ میں جائے، پھر بھی تو نے جو کچھ مجھے توفیق دی تیرا شکر ہے۔ خواب میں دیکھتا ہے تو اللہ نے کسی غیبی ندا کرنے والے نے بتایا کہ تیرے صدقے کی برکت سے مالدار جو اپنے پاس پیسے رکھتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اس کو توفیق ہوئی کہ لوگ ایسے موقع پر بھی رات کے وقت میں بھی آ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، تو میں کیوں نہیں صدقہ کر سکتا ہوں، میں چلو دن میں ہی صدقہ کرنا شروع کرتا ہوں۔ تو وہ کنجوس آدمی مال صدقہ کرنا شروع کیا۔ دوسرا وہ چور، اس نے توبہ کیا کہ بھئی بغیر چوری کرے کے بھی پیسے مل سکتا ہے، تو چوری کیوں کرنا ہے، لوگوں کو بھی تکلیف دینا ہے، اللہ کو بھی ناراض کرنا ہے۔ تیسری وہ عورت جو اپنے جسم کو بیچ کر پیسے کماتی تھی، اس کے دل میں بات آئی کہ بھئی بغیر جسم کو بیچے کے بھی مال مل سکتا ہے، تو تینوں کو توبے کی توفیق ہوئی۔ سچے دل سے چھپا کر صدقہ کرنے کا یہ ہوتا ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے، ہو سکتا تھا کہ ان آیات جو پڑھی گئی ہیں اس پر پورے محلے کے لوگ ہوتے، پورے ایمان والے بیٹھ کر سنتے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت پوری امت مسلمہ بالخصوص اپنے کو سود میں، لون میں، فائننس میں
اور پتہ نہیں اتنی ساری اسکیموں کے اندر اپنے کو پھنسائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گھر گھر کے اندر پریشانی، ہر آدمی پریشان ہے۔ اور دشمنوں نے کیا کیا، کسی بھی چیز کو ایزی کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جاؤ، کیا بھائی کراؤ، ای ایم ای کراؤ، کیا ہے، ہاں اب ای ایم ای کے ذریعے سے آدمی کو جل میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کار ای ایم ای میں ہے، فون آپ کا ای ایم ای میں ہے، آپ کنگال ہوتے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی لالچ میں آپ خرید لیتے ہیں، اب اس کے لیے اس کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ پے کرنا پڑتا ہے۔ ہاں کیا ہے وہ ای ایم ای کی ڈیٹیل، ایزی انویسٹمنٹ پالیسی، اس طرح کا کچھ اس کا نام ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا الذین یأکلون الربا، ربا کے معنی آتے ہیں عربی میں سود کے، جو لوگ کھاتے ہیں سود کو، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، کل قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر اس آدمی کی طرح، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو گئے ہوں، جس کے ہوش و حواس گم ہو گئے ہوں، جس پر جنات و شیطان کے اثرات ہو گئے ہوں، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان کے اور جن کے لپٹ جانے سے اور اس کے بدن میں سوار ہو جانے سے جیسے کسی کے حواس گم ہو جاتے ہیں، جیسا وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے کل قیامت کے دن، ایسے ہی سود کھانے والے بھی اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ الذین، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے، مگر اس شخص کی طرح جو شخص کے جس کے حواس ختم ہو گئے ہوں، جس کا ہوش و حواس ختم ہو گیا ہو، کہ جن کے لپٹ جانے کی وجہ سے، یتخبطہ الشیطان من المس، سمجھ رہے ہیں؟ ذالک، یہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ نے سود کو حرام کیا، اس وقت سود کو جائز قرار دینے والوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ بھئی سود بھی ایک کاروبار جیسا ہے، سود بھی ایک کاروبار کی طرح ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ 1000 روپے دے کر 1100 روپے لیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ جیسے 10 نوٹ 100 کے ہیں ویسا ایک نوٹ وہ بھی ہے، دیکھنے میں برابر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 10 بکریاں کھڑی ہیں، بازو جا کر کتا کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سارے جانور سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھی سارے جانور تو ہیں لیکن 10 حلال ہے، ایک حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرق ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسے ہیں، جیسے پیسے دے کر کمایا جاتا ہے، جیسے کوئی چیز بیچ کر کم پیسے کماتے ہیں، ایسے ہی پیسہ دے کر پیسہ کماتے ہیں۔ لیکن مکے والوں نے کیا کہا، مدینہ وہ لوگ سود خوروں نے، انہوں نے یوں کہا انما البیع مثل الربا، کہ بھئی بکری جیسا جانور ہے ایسا ہی ایک جانور کتا ہے۔ یہ بولیں گے کہ بھئی گدھا اور کتے کی طرح ہی ایک جانور بکری بھی ہے، کیسے بولیں گے؟ حرام جانور کی مثال حلال جانور کے ساتھ دیں گے کہ حلال جانور کی بھی کہ جیسا حلال حرام کو بتائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہے کتا اور خنزیر، اللہ نے جسے حرام کیا ہے اور وہ جانور ہے، ایک جانور بکری بھی ہے۔ اب کیا کہیں گے کہ بھئی بکری جیسا بکری ہے تو بکری جیسے جانور ہے، ایسے ہی ایک جانور وہ بھی ہے، کتا اور گدھا۔ یہ بولیں گے کہ یہ، یا اس طرح بولیں گے کہ بھئی جیسے خنزیر ایک جانور ہے نا، کتا ایک جانور ہے نا، ایسے ہی بکری بھی ایک جانور ہے، ایسے بولیں گے۔ مکے والوں نے، سود خوروں نے اس زمانے کے، انہوں نے کہا جیسے لوگ تم جا کر ملک شام میں تجارت کرتے ہو، ایسے ہی تجارت بھی جو ہے سود کے ہی جیسا ہے، بزنس بھی کیسا ہے، تجارت بھی یہ سود کی طرح ہے۔ انما البیع مثل الربا، ان کی بات یہ تھی، اللہ کو یہ بہت ناراض ہوا۔ دیکھیے آپ 10 روپے دیتے ہیں، 10 روپے کے بدلے آپ کو ایک بوتل پانی ملتا ہے، آپ کے پیسے کے بدلے کوئی چیز ملی، آپ نے مجھے 10 روپے دیا،
میں اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کے بعد آپ کو 11 روپے دے رہا ہوں، تو وہ 1 روپے کس چیز کے بدلے میں؟ سمجھ رہے؟ یہ صاحب لا کر مجھے 9 روپے میں یہ بوتل دیے، میں ان کو 10 روپے میں دے رہا ہوں، اب یہ 10 روپے پر مجھے 1 روپے نفع مل رہا ہے، سمجھ رہے؟ اب 10 یہاں پیسے ملے، یہاں چیز ملی، یہ ہوتا ہے بزنس، یہ ہوتا ہے تجارت۔ سود کیا ہوتا ہے؟ سود کا معاملہ ہے کہ یہ ہے 1000 کا کٹا، آپ لا کر مجھے ضرورت پر دیتے ہیں، اب میں اس 1000 کے کٹے میں 1100 آپ کو واپس کرتا ہوں، تو 100 روپے کس لاجک سے آپ کو دیے جا رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ نفع کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ تجارت میں نفع ہے تو ایک چیز کے بدلے دوسری چیز، پیسے کے بدلے کوئی آئٹم، کوئی بوتل کا پانی، کوئی ڈیسک، کوئی کتاب، کوئی پتھر، کوئی گرینیٹ، جو بھی ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سود کی مثال دینا، کمپرومائز کرنا سود کا، کمپیئر کرنا سود کو تجارت کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو آج سے ہم حرام کرتے ہیں، سود جو بھی کھاتا ہے وہ کل قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوگا اللہ کے سامنے؟ وہ اس آدمی کی طرح کھڑے ہوگا جیسے کہ اس شخص کو شیطان نے یا جن نے اس پر سوار ہو گیا ہو، تو کس طرح اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ ایک دیوانہ آدمی بھرے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، ایسے ہی یہ سود کھانے والے کل قیامت کے دن اٹھیں گے۔